الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله شفيع المذنبين رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قسطنطنیہ کی جو ریاست تھی، اس کے تخت پر ایک عیسائی عورت براجمان تھی، اس کی سلطنت تھی، اور وہ ہر سال اسلامی حکومت کو خراج ادا کرتی تھی۔ یہ ایک اسلامی حکومت کی طرف سے غیر مسلموں کے لیے ایک ٹیکس ہوتا تھا، ایک شرعی طور پر۔ جب وہ مر گئی تو اس کا بیٹا جب تخت پر بیٹھا تو اس نے خراج دینے سے انکار کر دیا۔ ادھر سے امیر المومنین خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مطالبہ کیا اور خراج مانگا، تو اس نے جو تخت نشین ہوا تھا اپنے ایلچی کے ذریعے ایک مضمون بھیجا کہ وہ عورت مر گئی جو خود پیادہ بنی تھی اور آپ کو رخ بنایا تھا۔ تو یہ گستاخانہ جملہ اس نے امیر المومنین کی طرف بھیجا۔ یہ تحریر لے کے جب ایلچی دربار میں حاضر ہوا تو وزیر کو حکم ہوا، سناؤ کیا بھیجا اس نے۔ جب وزیر نے اس عبارت کو دیکھا، اس تحریر کو دیکھا، تو اس میں اتنی جرت نہ ہوئی، ہمت نہ ہوئی کہ امیر المومنین کے آگے یہ گستاخانہ عبارت کو بیان کر سکے۔ امیر المومنین نے کہا اللہ مجھے دے، اور اس تحریر کو پڑھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی ایسا جلال آیا جسے دیکھ کر تمام دربار بھاگ گیا، صرف وزیر و ایلچی رہ گئے۔ اور وزیر کو حکم ہوا جواب لکھ۔ اس نے لکھنے کا ارادہ تو کیا، مگر رعب و دبدبہ ایسا تھا شاہی دربار کا کہ اس کا ہاتھ تھرتھرانے لگا اور قلم چلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ امیر المومنین نے وہ کاغذ لیا اور کہا میں لکھتا ہوں، اور لکھا یہ خط خدا کے بندے امیر المومنین ہارون رشید کی طرف سے روم کے کتے فلاں کو کہ او کافرہ کے جنے، جواب وہ نہیں جو تو نے سنے، جواب وہ جو تو دیکھے گا، یعنی میں تو یہ کیسا جواب دوں گا جو تو دیکھے گا۔ یہ فرمان ایلچی کو دیا اور فوراً لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ ایلچی کے ساتھ لشکر لے کر پہنچے اور جاتے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا، اور وہ غیر مسلم بادشاہ زیر اثر آ گیا، گرفتار ہو گیا۔ اب اس سے بہت گریہ وزاری کی، ہاتھ پاؤں جوڑے، خراج دینے کا وعدہ کیا، اس سے چھوڑ دیا اور تاج بخشی کر کے واپس آئے۔ ابھی ایک منزل آئے تھے کہ خبر پائی کہ پھر اسے سر اٹھایا، اسی طرح پھر واپس گئے اور پھر قسطنطنیہ فتح کر لیا اور اسے گرفتار کر لیا، پھر اس سے ہاتھ جوڑے خوشامد کی، پھر چھوڑ دیا۔ یہ انداز تھا امیر المومنین خلیفہ ہارون الرشید کا کہ کس قدر ان کا رعب تھا، دبدبہ تھا، جلال تھا۔ ایسا بادشاہ، ایسا امیر المومنین جب علماء کی طرف آتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہارون رشید
جس کا بھی آپ نے حال سنا کہ کیسا دبدبا تھا، کیسا روب تھا، جب اس نے اپنے بیٹے مامون کی تعلیم کا سلسلہ کیا تو استاد صاحب سے عرض کیا کہ آپ بیٹے کو پڑھانے کے لیے تشریف لائیے. تو استاد صاحب نے فرمایا کہ پڑھانے نہ آؤں گا، میرے مکان پر آ جایا کریں. یعنی آپ خود پڑھانے نہیں گئے استاد صاحب. ہارون رشید نے عرض کی ٹھیک ہے وہ وہیں حاضر ہو جایا کرے گا، مگر اس کا سبق پہلے ہو. فرمایا یہ بھی نہ ہوگا، بلکہ جو پہلے آئے گا اس کا سبق پہلے ہوگا. غرض مامون رشید نے پڑھنا شروع کیا. اب ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ ہارون رشید کا گزر ہوا کہ دیکھا تو استاد صاحب اپنے پاؤں دھو رہے ہیں اور بادشاہ کا بیٹا مامون رشید اپنے ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے. اب بادشاہ غضبناک ہوا، اتر کر فوراً مامون رشید کے پاس گیا اور کوڑا مارا اور کہا او بے ادب، خدا نے دو ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے استاد کا پاؤں دھلا. اتنا ادب کرتے تھے یہ ہارون رشید علماء کا کہ ایک مرتبہ ابو معاویہ ضریر کی دعوت کی. وہ آنکھوں سے معذور تھے. جب آفتابہ اور چلمچی یعنی وہ جو برتن ہوتا ہے جسے ہاتھ دھلاتے ہیں اور وہ جس میں پانی ڈالتے ہیں دھونے کے لیے لائی گئی تو بادشاہ نے خود ہی وہ سامان لیا اور حضرت کے ہاتھ دھلائے اور خود ہی کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر پانی کون ڈال رہا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا کہ میں ہارون ہوں. حضرت ابو معاویہ ضریر رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا جیسی آپ نے علم کی عزت کی ایسی اللہ تعالی آپ کی عزت کرے. تو ہارون رشید نے کہا کہ اسی دعا کے حاصل کرنے کے لیے یہ کیا تھا. اسی طرح جب کوئی علماء عالم باعمل علماء ربانیین علماء حقہ جب ان کے دربار میں تشریف لاتے تو ہارون رشید ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ایک بار درباریوں نے عرض کی امیر المومنین آپ کے اس انداز سے سلطنت کا رعب جاتا ہے. تو ہارون رشید نے جواب دیا اگر علماء دین کی تعظیم سے رعب سلطنت جاتا ہے تو جانے ہی کے قابل ہے. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ ان کا رعب روئے زمین کے بادشاہوں پر بدرجہ اتم تھا، جس کی مثال آپ نے ابھی ایک حکایت میں بھی سنی. یہ جو حکایت میں نے بیان کی اور امیر المومنین ہارون الرشید کا جو یہ انداز بیان کیا، یقیناً اس میں جہاں ہارون رشید کی علماء سے محبت، علماء سے تعظیم، علماء کا ادب ہے، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنا ہے کہ وہ اس بات کو جانتا تھا کہ علماء کا مقام کیا ہوتا ہے، علماء کا ادب کیا ہوتا ہے اور معاشرے میں علماء کی اہمیت کیا ہوتی ہے. معاشرے کے انتہائی اہم ترین اور دین اسلام کے ستون اور دین اسلام کے محافظین کے متعلق کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارے دل میں علماء کی محبت، علماء کی چاہت مزید پیدا ہو. جن کے یہاں نہیں ہیں اللہ کرے کہ وہ ان کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کہ ان کی قدر کرنے میں، ان کی منزلت کو پہچاننے میں دونوں جہاں کی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. انشاءاللہ اگر آپ نے اول تا آخر بیان کو سنا اور میں اللہ کی رضا کے مطابق جو سوچ کر آیا ہوں وہ بیان کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میرے رب کی رحمت شامل حال رہی تو آپ کے دل میں علماء حقہ، علماء اہل سنت کی محبت کا سمندر موجزن ہو جائے گا. آپ کو بے حد محبت ہوگی، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ شاید آپ نیت کر لیں گے کہ اب میرا بیٹا عالم بعمل بنے گا، اب میرا بیٹا عالم بنے گا اگر آپ نے اول تاخیر شرکت کی. کیونکہ فی زمانہ اس کی بہت ہی اہمیت میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایک پری پلاننگ امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علماء دین جو وارث انبیاء ہوتے ہیں
کیونکہ انبیاء اپنی وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں، اور اس علم کو وہ پاتے ہیں، اس علم کو وہ حاصل کرتے ہیں اور ہم تک پہنچاتے ہیں۔ آج اس پرفتن دور میں جہاں بے عملی بڑھتی چلی جا رہی ہے، انہی بے عملیوں میں ایک انتہائی اہم ترین بے عملی جو کہ ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ علماء دین کی توہین، ان کی تحقیر، ان کے ادب و ان کی تعظیم کی کمی، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو نہ پہچاننا، اور ان کے بارے میں لب کشائی کرنا، ان پر اعتراض کرنا، ان پر طعن کرنا، ان پر تنقید کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ ہارون رشید جیسا جلیل القدر اور دبدبے والا بادشاہ، جس نے ایک بار قسطنطنیہ کی سلطنت کو فتح کیا اور ابھی ایک منزل کے فاصلے پر گیا کہ دوبارہ اس سے سر اٹھایا، فوراً الٹے پاؤں گیا، فوراً فتح کر لیا، اس کا روب کیسا۔ لیکن جب اپنے بیٹے شہزادے جو تخت نشین ہو سکتا ہے، اس کا شہزادہ ہے اور امیر المومنین، ساری دنیا اسلام کے ایک امیر المومنین، ایک بادشاہ، دو بادشاہ نہیں، تین نہیں، سلطنتوں کی تقسیم نہیں تھی، اسلامی حکومتوں کی تقسیم نہیں تھی، ایک ہی اسلامی حکومت کا ایک ہی بادشاہ جس کا نام تھا امیر المومنین ہارون رشید۔ اس کے بیٹے کو جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے استاد جو کہ بہت زبردست عالم دین ہیں، ان کے پاؤں کو دھلانے کے لیے ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا ہے تو گھوڑے سے اتر کر کوڑا مارتا ہے کہ ابے بے ادب، اللہ تعالیٰ نے تجھے دو ہاتھ کیوں دیے؟ ایک سے پانی ڈال اور دوسرے سے اس عالم باعمل کے پاؤں دھلا۔ یہ علماء کا ادب، یہ علماء کی تعظیم، یہ علماء کا مقام، یہ علماء کا مرتبہ جانتے تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کی آیتوں کا مطالعہ کیا تھا کہ رب کریم نے کلام پاک کے اندر، قرآن پاک میں کس قدر علماء کا ادب، علماء کی تعظیم، علماء کا مقام بیان کیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر علماء کی تعظیم بیان کی، ان کا مقام بیان کیا ہے، اور ان کا اس گلشن اسلام جو لے لہاتا یہ گلشن ہے، اس لے لہاتے گلشن کو آباد رکھنے میں ان کا کیا کردار ہے، کیا عمل ہے۔ آج جس حدیث پاک کو ہم بیان کرتے ہیں، حدیثیں کہاں سے آئیں؟ جس قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ قرآن کی تفسیر کہاں سے آئی؟ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ نماز ہمیں کس نے سکھائی؟ جو روزے رکھتے ہیں، وہ روزے ہم کو کس نے سکھائے؟ جس ماں باپ کی تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اس ماں باپ کی تعظیم کرنے اور ادب کرنے کا درس اور بیان ہمیں کس نے دیا؟ یہاں تک کہ جب جنازے کی نماز ہمارے والد کی ہوتی ہے، اس وقت جب ہمارے باپ کی نماز جنازہ ہم نہیں پڑھ سکتے، وہ کون ہوتا ہے جو آ کر ہمارے باپ کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے؟ جس وقت تم اپنی بیوی کو جوش میں آ کر، غصے میں آ کر کو الٹا سیدھا بول دیتے ہو، وہ کون ہے جو تمہارے اور تمہارے بیوی کے درمیان فیصلے کرواتا ہے؟ جب تمہارے والد صاحب دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ کون ہے جو تمہارے بھائی اور تمہارے بہنوں اور رشتہ داروں میں تمہاری جائیدادیں اور تمہاری وراثتوں کی تقسیم کرتا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ عالم ہے، وہ علم دین سمجھنے والا ہے، وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہے۔ اور اسی کے بارے میں آج زبان چلائی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا صرف پڑھے لکھے چلاتے ہیں، نہیں، صرف یہ نہیں کہتا ہر پڑھا لکھا زبان نہیں چلاتا۔ کئی تعلیمی یافتہ، پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے، سلیم الفطرت لوگ آج بھی علماء اہل سنت کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا ادب بجا لاتے ہیں، ان کی دعوت کرتے ہیں، ان کا ادب اور احترام کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حق ادا کیا کیا جائے گا؟ لیکن ایک تعداد ہے، اگرچہ وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، اس میں بغیر پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، بالکل انگوٹھا چھاپ بھی ہوتے ہیں، لیکن بے باک ہوتے ہیں، طرح طرح کی تنقید کرتے ہیں۔ اس نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں؟ ہمیں تو منع کرتا ہے، خود کرتا ہے۔ ہمیں اس دن کہا تھا یوں نہیں کرنا، خود کرتا ہے۔ ہمیں یوں بولتے خود کرتے، پھر یہ کہتے جناب مولانا ہے، علماء ہیں، اپنے لیے تو جتنے چاہے راستے نکالنے، تو بھائی راستہ تو عالم نہیں نکالے گا تو کیا تو نکالے گا؟ ارے یہی تو غواص ہیں، یہی تو غوطہ خور ہیں، ان کو پتا ہے کہ کون سا راستہ کس گلی سے گزرتا ہے۔ یہ نہیں جانیں گے تو کیا تم جانو گے؟ تمہیں تو ایک سیدھا سا راستہ بتا دیتے چلے، اور انہی کے پیچھے چلنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ لیکن آج ان کے پیچھے چلنے والے کتنے اور ان پر تنقید کرنے والے کتنے، ان پر انگلی اٹھانے والے کتنے؟ یہی وہ اسباب ہیں۔ یہ بھی
وہ سبب ہے جس کی وجہ سے آج ہم اپنے بچے کو عالم بناتے ہوئے کتراتے ہیں. اپنے بچے کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو بنائیں گے، اپنے بچے کو ہم MBA کروائیں گے، اپنے بچے کو ہم ماسٹرز کروائیں گے، اپنے بچے کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، اپنے بچے کو ہم انجینئر بنائیں گے، اپنے بچے کو ہم کسی بھی ایجوکیشن کے اندر ڈپلوما ہولڈر بنا دیں گے. کمپیوٹر بیٹا سیکھ لو، فلاں چیز سیکھ لو، فلاں چیز سیکھ لو، فلاں چیز. میں نہیں کہتا کہ آپ کو اس دنیاوی علوم سے محبت ہے، نہیں، محبت دولت سے ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو اس فیلڈ میں اس لیے ڈالا کہ اس فیلڈ میں دولت اچھی ملتی ہے، پیسہ اچھا ملتا ہے، تنخواہ اچھی ملتی ہے، مراد اچھی ملتی ہے، کار ملتی ہے، بنگلہ ملتا ہے، پینشن ملتی ہے، یہ ملتی ہے، وہ ملتی ہے، یہ بس بات پیچھے دنیا کی دولت ہے اور اس کے وہاں ملتی ہے. تو آپ نے اپنی اولاد کو اس طرف چلا دیا. دین کی محبت، قرآن سیکھنے کی محبت، حدیث سیکھنے کی محبت، فقہ سیکھنے کی محبت، فرض اور واجب علوم سیکھنے کی محبت، یہ کہاں اور کتنی اس دور کے اندر، اور اس قدر جہالت کے باوجود، پرلے درجے کی جہالت کے باوجود علماء کو تعین کرتا ہے، علماء پر تنقید کرتا ہے. کوئی حسن ظن کی راہ علماء کے لیے نہیں نکالتا. آج کے اس اجتماع میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے فتاوی رضویہ شریف سے ایک فتویٰ لے کر آیا ہوں. میرے ہاتھ میں اس فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد ہے. فتاوی رضویہ 8ویں جلد اور صفحہ نمبر 97. سوال شروع ہو رہا ہے 96 سے، 96 سے. میں سوال بھی پڑھتا ہوں، جواب بھی پڑھتا ہوں. انشاءاللہ عز و جل ایک درمیانی بات کرنے کی کوشش کروں گا جس میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عوام کو علماء کے بارے میں مدنی پھول دیے اور علماء کو عوام کے لیے مدنی پھول دیے، دونوں کے لیے. سوال: کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ اگر کوئی عالم یا اور کوئی شخص مسجد میں سوئے، تکیہ مسجد میں اندر مسجد کے لگائے اور کھانا مسجد میں ایک جماعت کے ساتھ کھائے اور اگل دان مسجد میں رکھے اور گھوڑے کی زین اور اسباب وغیرہ مسجد میں رکھے، یہ سب شرع سے درست ہے یا نہیں؟ یعنی مسجد میں سوتا ہے، تکیہ وغیرہ لگاتا ہے، ٹیک لگاتا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، کچھ اگل دان میں رکھی ہے، گھوڑے کی زین وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، اب یہ شرعاً کیسا؟ سوال کیا اعلیٰ حضرت سے کسی سائل نے. جواب: اب اعلیٰ حضرت کا جواب دیکھیے، اور جو جواب لکھنے کے منصب پر ہیں ان کے لیے بھی اس میں مدنی پھول ہیں. افتاء کے جو منصب پر ہوں اس میں بھی مدنی، اس میں بھی ان کے لیے مدنی پھول ہیں، علماء کے لیے مدنی پھول ہیں. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت ہے نا، وہ اعلیٰ حضرت ہے، وہ عوام کے بھی اعلیٰ حضرت ہیں اور بڑے بڑے حضرتوں کے بھی اعلیٰ حضرت ہیں. امام اہل سنت ہے، مجدد دین و ملت ہے، پروان شمع رسالت ہے، امام عشق و محبت ہے. اور جو فتاوی رضویہ پڑھتا ہے، جس نے فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیا، وہ جانتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کس قدر ذہین، فتین اور علم دین کو سمجھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، معاشرے کو سمجھنے والے، عوام کو سمجھنے والے، علماء کو سمجھنے والے اور علماء کی اہمیت کو سمجھانے والے، ہر طریقے سے جیسے کہ مکمل. ان کے جواب میں اتنے مدنی پھول ہیں. اس سوال کے تحت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں: مسجد میں سونا کھانا بحالت اعتکاف جائز ہے. اگر ایک جماعت معتکف ہو تو مل کر کھا سکتے ہیں. بہرحال یہ لازم ہے کہ کوئی چیز شوربہ یا شیر وغیرہ کی چھینٹ مسجد میں نہ گرے، اور سوائے حالت اعتکاف مسجد میں سونا یا کھانا دونوں مکروہ ہیں، خاص کر ایک جماعت کے ساتھ کہ مکروہ فعل کا اور لوگوں کو بھی اس میں مرتکب بناتا ہے. پھر عالمگیری کا حوالہ دیتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہ مسجد میں سونا اور کھانا غیر معتکف کے لیے مکروہ ہے.
مسند لگانا اگر برائے تکبر ہے، جو ٹیک وغیرہ لگانے کا پوچھا، اگر تکبر کے لیے کرتا ہے تو یہ خارج مسجد بھی حرام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان جس کا ترجمہ جو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے وہ پڑھتا ہوں کہ کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ متکبرین کا؟ اور اگر برائے تکبر نہیں، کسی دوسرے نے اس کے لیے رکھ دی، یہ اس کی خاطر، یعنی اس کی خاطر کے لیے، اس کی دل جوئی کے لیے اس کے لیے کرتا ہے، کہ امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں عزت اور احترام کا انکار کوئی گدائی کر سکتا ہے۔ تو اگر اس لیے کسی نے اس کو پیش کیا، رکھا، اس کی دل جوئی کے لیے، اس کی خاطر کے لیے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، تو بھی یہ مسجد میں نہ ہونا چاہیے، کہ ادب مسجد کے خلاف ہے۔ ہاں ضعف یا درد کے سبب مجبور ہو تو معذور ہے۔ اگالدان اگر پیک کے لیے رکھا ہے تو غیر معتکف کا مسجد میں پان کھانا خود مکروہ ہے، اور اگر کھانسی ہے، بلغم بار بار آتا ہے، اس غرض کے لیے رکھا تو حرج نہیں۔ اور گھوڑے کی زین وغیرہ اسباب بھی بلا ضرورت شرعیہ مسجد میں رکھنا نہ چاہیے۔ مسجد کو گھر کے مشابہ بھی کرنا نہ چاہیے، کہ نہیں کرنا چاہیے مسجد کو گھر کے مشابہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ مساجد ان چیزوں کی خاطر نہیں بنائی جاتی، خصوصاً اگر چیزیں رکھے جن سے نماز کی جگہ رکے تو سخت ناجائز و گناہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل کر رہے ہیں، جس میں جو فتاوی رضویہ میں ترجمہ اس کا یہ لکھا ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں میں اللہ کا نام لینے سے روکے۔ بھائی ہماں یہ بھی یاد رکھنا فرض ہے۔ اب دیکھیے اعلی حضرت کیا فرما رہے۔ اعلی حضرت نے ویسے تو یہاں مسئلے کی تنقید کر دی کہ جو تم نے سوال کیا کہ یہ جناب یہ یوں کر رہے ہیں، تو اگر یہ اس لیے کر رہے تو درست ہے، اگر یہ اس لیے کر رہے تو غلط ہے۔ اگالدان رکھنے کہ تم کو اگر غلط لگتا ہے تو اگالدان رکھنے کی یہ جائز صورت ہے، یہ درست ہے، یہ منع ہے۔ ٹیک تو یہ منع ہے، یہ ہاں ہے۔ کھانا تو یہ منع ہے، یہ ہاں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ساری صورتیں بیان کر دی کہ یہ جواز ہے، یہ عدم جواز ہے، اس کے انکار ہے، اس کا انکار نہیں ہے، یہ کراہت ہے، یہ کراہت بھی نہیں ہے اس میں۔ اس طرح کر کے اعلیٰ حضرت نے ایک بھرپور انداز میں جواب دینے کے بعد اب کیا خوب نیکی کی دعوت پیش کرے۔ اب سنیے، یہ بھی یاد رکھنا فرض ہے کہ حقیقتاً عالم دین ہادی خلق سنی صحیح العقیدہ ہو، عوام کو اس پر اعتراض، اس کی افعال میں نکتہ چینی، اس کی عیب بینی حرام 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 اور باعث سخت محرومی اور بد نصیبی ہے۔ اول تو اب اعلیٰ حضرت اپنی جو بات ارشاد فرما رہے ہیں اس کی دلیل دے رہے اعلیٰ حضرت کہ اول تو لاکھوں مسائل اور احکام فرق نیت سے متبدل ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ کہ جب کوئی کام کس نیت سے کر رہا ہے بدل جائے، تو اگالدان کی اعلیٰ حضرت یہ کتنی پیاری مثال دی کہ اگر صرف پان وغیرہ تھوکنے کے لیے تو اس کا حکم الگ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اس کو بلغم ہے اس کے لیے رکھتا تو حرج نہیں۔ اگر ٹیک اسٹے لگا دے تکبر کی وجہ سے تو مسجد کے باہر بھی کرے تب بھی حرام ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ضعف ہو سکتا ہے کہ درد ہو، اگر اس لیے ٹیک لگاتا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے، کیا حرج ہے؟ یہ سارے دلائل دینے کا اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نیت کے تبدیل ہونے سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ علم نیت ایک عظیم واسع علم ہے جس سے علماء ماہرین ہی جانتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جس سے بار بار امیر اہل سنت اپنے بیانات میں ارشاد فرماتے ہیں، علم نیت علم نیت علم نیت۔ یہ علم نیت ایک عظیم واسع وسعت والا علم ہے جس سے علماء ماہرین ہی جانتے، ہر عالم نہیں جانتا۔ پھر فرماتے عوام بیچارے فرق پر مطلع نہ ہو کر ان کے افعال کو اپنی حرکات پر قیاس کرتے اور حکم لگا دیتے۔ پھر فرماتے اسی مسئلے میں دیکھیے جو پوچھا گیا، شرعاً اعتکاف کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ کسی قدر مدت کی خصوصیت، ولہذا مستحب ہے کہ آدمی جب مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کر لے، جب تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب بھی پائے گا۔ علماء اعتکاف ہی کی نیت سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور اب ان کو سونا کھانا پیک کے لیے اگالدان رکھنا روا ہوگا،
اور اس سے قطع نظر بھی ہو تو جاہل کو سنی عالم پر اعتراض نہیں پہنچتا. یہ یاد رکھ لو. اے میرے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، ماننے والوں، اعلیٰ حضرت کو اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا مقتدی ماننے والوں، بالخصوص آپ سنیے، بالعموم ہر مسلمان کے لیے اعلیٰ حضرت کیا یہ مدنی پھول ہے کہ جاہل کو سنی عالم پر اعتراض نہیں پہنچتا. کفل مدینہ، کفل مدینہ، کفل مدینہ، انشاءاللہ کفل مدینہ، کفل مدینہ، کفل مدینہ، انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو جاہل کو سنی عالم پر اعتراض نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں عالم بے عمل کی مثال شمعہ سے دی ہے. سنو علماء پر تنقید کرنے والوں، انگلی اٹھانے والوں، سنو، دل کے کانوں سے سنو. تمہیں نہ نماز کے فرض آتے ہیں، نہ تمہیں نماز کا شرط، نماز کے شرائط آتے ہیں. فرض اور شرط میں کیا فرق ہے یہ بھی نہیں جانتے ہو. نہ تمہیں وضو کے فرض آتے ہیں، نہ تمہیں غسل کے فرض آتے ہیں، نہ تمہیں یہ پتا ہے کہ سجدہ کتنی ہڈیوں پر کیا جاتا ہے، نہ تمہیں یہ پتا ہے کہ کپڑا ناپاک ہو جائے تو پاک کیسے کیا جاتا ہے، کہ کپڑا پاک کرنے بیٹھتے ہو تو پہنے ہوئے کپڑے بھی ناپاک کر دیتے ہو. کیا آتا ہے؟ چار چار اذانیں ہو رہی ہے تب تک تم روزہ رکھ رہے ہوتے ہو اور کہتے ہو کہ اب ادھر کی اذان باقی ہے، ادھر کی اذان باقی ہے، ابھی اذان کا آخری ابھی اذان ختم نہیں ہے، تب تک تم تو سحری کر رہے ہوتے ہو. اور جب مسجد میں جاؤ تو عالم پر تنقید کر رہے ہو، تمہیں تو روزہ بھی صحیح رکھنے نہیں آتا. زکوٰۃ کتنی دینی آتی ہے؟ حج کرنے جاؤ تو اتنے تو دم اور اتنے تو کفارے چڑھا کر آتے ہو. احرام تک درست باندھنے نہیں آتا، احرام کی حالت میں ستر کی حفاظت کرنے نہیں آتی. کیا آتا ہے؟ اور چلے علماء پر تنقید کرنے کے لیے، علماء پر انگلی اٹھانے کے لیے، علماء پر اعتراض کرنے کے لیے. داڑھی تو آپ سے رکھی نہیں جاتی، نمازیں آپ قضا کرو، جھوٹ آپ بولو، جوا آپ کھیلو، شراب آپ پیو، سود کا کاروبار آپ کرو، رشوت کا لین دین آپ کرو. جو کرتا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں. اور جب چار سود خور، رشوت خور، جھوٹے، بدماش معاشرے کے ناسور بیٹھو تو بیٹھ کر علماء پر تنقید کرو، علماء اہل سنت کی تحقیر کرو، اپنے بچوں کو وصیتیں کرو کہ مولانا کے پاس نہیں جانا، عالم کے پاس نہیں جانا، نہیں تو یہ پھر آپ کی طرح کے سود خوروں کے پاس جائے گا، رشوت خوروں کے پاس جائے گا، جھوٹوں کے پاس جائے گا. اور یہی کیفیت رہی تو معاشرے کا حال کیا ہوگا؟ سنو، کیونکہ تم کہتے ہو کہ جناب فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے. میں خالی خالی تنقید نہیں کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت کا جواب سنو کہ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث میں عالم بے عمل کی مثال شمعہ سے دی ہے، شمعے سے دی ہے، روشنی، کینڈل، موم بتی، چراغ کہ شمعے سے دی ہے کہ آپ جلے اور تمہیں روشنی اور نفع پہنچائے. احمق وہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہوئے، احمق وہ جو اس کے جلنے کے باعث اسے بجھا دینا چاہے، اس سے یہ خود ہی اندھیرے میں رہ جائے گا، اس سے یہ خود ہی اندھیرے میں رہ جائے گا. کتنی پیاری مثال دی ہے کہ تم کہو کہ یہ بے عمل ہے، تو اس کی مثال تو شمع کی سی ہے کہ اگر خود تمہیں تو روشنی دے رہا ہے نا، تم تو اسے روشنی حاصل کرو، تم تو اسے استفادہ حاصل کرو. اگر اس کے پیچھے پڑو گے، اس کو بجھا دو گے شمعے کو، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم خود اندھیرے میں آ جاؤ گے، تمہیں خود ہی اندھیرے کو بھگتنا پڑے گا. تو اس روشنی سے نفع اٹھاؤ، اس روشنی سے فائدہ اٹھاؤ. تنقید مت کیجیے علماء پر اعتراض مت کیجیے کہ یہ درست نہیں ہے. میرے آقا امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدظل العالی
دعوت اسلامی والوں کو بالخصوص و بالعموم تمام مسلمانوں کو بڑی پیارے مدنی پھول دے رہے ہیں. آپ فرماتے اسلام میں علماء حق کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور وہ علم دین کے باعث عوام سے افضل ہوتے ہیں. غیر عالم کے مقابلے میں عالم کو عبادت کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. چنانچہ حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ عالم کی 2 رکعت غیر عالم کی 70 رکعت سے افضل ہے. لہذا دعوت اسلامی کے تمام وابستگان بلکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء اہل سنت سے ہرگز نہ ٹکرائیں، ان کے ادب اور احترام میں کوتاہی نہ کریں، علماء اہل سنت کی تحقیر سے قطعاً گریز کریں، بلا اجازت شرعی ان کے کردار اور عمل پر تنقید کر کے غیبت کا گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام نہ کریں. غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ. حضرت سیدنا ابو حفص الکبیر علیہ رحمت اللہ قدیر فرماتے جس نے کسی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عالم زمین میں اللہ کی دلیل، عالم زمین میں اللہ کی دلیل و حجت ہے، تو جس نے عالم میں عیب نکالا وہ ہلاک ہو گیا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 711 پر فرماتے ہیں اس کی یعنی عالم کی خطا گیری یعنی بھول نکالنا اور اس پر اعتراض حرام ہے، اور اس کے سبب رہنمائی دین سے کنارہ کش ہونا اور استفادہ مسائل چھوڑ دینا، یعنی کہ مسائل پوچھنا اور اس سے رہنمائی لینا، اس کو چھوڑ دینا اس کے حق میں زہر ہے. ان نادان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو بات بات پر علماء کرام کے بارے میں توہین آمیز کلمات بک دیا کرتے ہیں. مثلا بھائی ذرا بچ کے رہنا، یہ عوام کا ایک انداز، بھائی ذرا بچ کے رہنا. اللہ مصاب ہیں، علماء لالچی ہوتے ہیں، ہم سے جلتے ہیں، ہماری وجہ سے اب ان کا کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا. اب چھوڑو یہ تو مولوی ہے، مولوی. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. عالم کو بعض لوگ حقارت سے کہہ دیتے ہیں یہ ملا لوگ. علماء نے معاذ اللہ علماء نے سنیت کا کوئی کام نہیں کیا. بعض اوقات ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیا جاتا ہے فلاں کا انداز بیان تو مولویوں والا ہے وغیرہ وغیرہ. امیل سنت لکھتے ہیں عالم کی توہین کی صورتیں اور ان کے بارے میں حکم شرعی بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر عالم دین کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو صریح کافر ہے، اور اگر باوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیاوی خصومت یعنی دشمنی کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے اور تحقیر کرتا ہے تو سخت فاسق و فاجر ہے. اور اگر بے سبب یعنی بلا وجہ رنج بغض رکھتا ہے تو مریض القلب و خبیث الباطن یعنی دل کا مریض اور ناپاک باطن والا ہے، اور اس یعنی خواہ مخواہ بغض رکھنے والے کے کفر کا اندیشہ ہے. خلاصہ میں ہے من ابغض عالما من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، یعنی جو بلا کسی وجہ کسی ظاہری وجہ کے عالم دین سے بغض رکھے اس پر کفر کا خوف ہے. شریعت اور علماء دین کی تحقیر کے بعض کفریہ کلمات اور انداز کی مثالیں اب آپ کو میں کچھ پیش کرتا ہوں. اگر معاذ اللہ کسی نے ماضی میں اپنے قول یا فعل سے عالم کی بات سبب علم دین توہین کر ڈالی ہو تو وہ توبہ اور تجدید ایمان کر لے، اور اگر شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح، اور کسی کا مرید ہو تو تجدید بیعت بھی کر لے. سنو، دل کے کانوں سے سنو، شریعت کی توہین کرنا کفر ہے. مثلا کہا میں شرع ورع نہیں جانتا. آئیے یہ سنو سارے مدنی چینل کے ناظرین اور جہاں جہاں اس وقت جمع ہو اسلامی بھائیوں، دل کے کانوں سے سنو. یہ بے باک جو زبان ہے نا رکتی نہیں ہے، اول فول جو منہ میں آئے بک دیا، اور
ستم والا ستم یہ کہ اس کی تائید کرنے والے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں صحیح بولتے ہو صحیح بولتے ہو. سر و شریعت کی توہین کرنا کفر ہے. مثلاً کہا میں شرع وارا نہیں جانتا، یا جس کو کسی محتاط عالم دین کا فتویٰ پیش کیا گیا تو اس نے کہا میں فتویٰ نہیں مانتا، یا فتویٰ زمین پہ پٹک دیا. نمبر 2، مولوی لوگ کیا جانتے ہیں؟ اس جملے سے ضرور علماء کی تحقیر نکلتی ہے، اور علماء دین کی تحقیر یہ کفر ہے. نمبر 3، جو کہے مولوی سب بدماش ہیں، یعنی سب علماء کو برا کہے، اس پر حکم کفر ہے. اور سنو، عالم لوگوں نے دیس خراب کر دیا، یہ بھی کلمہ کفر ہے. مولویوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یہ کہنا بھی کفر ہے. یہ کہنا کہ دین اللہ تعالیٰ نے تو آسان اتارا تھا، مولویوں نے مشکل کر دیا، کفر ہے. کیونکہ الاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر، یعنی سادات علماء کی تخفیف و تحقیر کفر ہے. جو کہے علماء جو علم سکھاتے ہیں محض قصے کہانیاں ہیں، یا خواہشات ہیں، یا میں دھوکہ ہیں، یا کہا میں حیلوں کے علم کا منکر ہوں، یعنی شریعت کو حیلہ کہا، یہ تمام اقوال کفر ہیں. جو کہے علم کا کیا کروں گا، جیب میں روپے ہونے چاہیے، ایسا کہنے والے پر حکم کفر ہے. کسی نے عالم سے کہا جا اور علم کو کسی برتن میں سنبھال کر رکھ، یہ کفر ہے. یاد رہے تعظیم صرف علماء اہل سنت ہی کی جائے گی. رہے بد مذہب علماء یعنی علماء سو جن کا روایتوں میں بیان کیا گیا بھی ہے، تو ان کے سائے سے بھی بھاگے کہ ان کی تعظیم حرام، ان کا بیان سننا، ان کی کتب کا مطالعہ کرنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا حرام اور ایمان کے لیے زہر حلاحل ہے. تو آپ نے ملاحظہ کیا میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ کس قدر اس بے باکی کے دور میں ہم اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں اور علماء کی توہین کرتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، ان کی جوتیاں رگواتے ہیں. ان کا مقام ایسا ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے بادشاہ گھوڑے پر جا رہا تھا، وہ عالم صاحب کہیں جا رہے تھے، تو بادشاہ اترا، ملاقات کی اور عرض کی علی جاب کیا بات ہے آپ میرے دربار میں تشریف نہیں لاتے؟ فرمایا میں اپنے کام میں ہوتا ہوں، مصروف ہوتا ہوں، مطالعہ علم ہے، سیکھنے سکھانے کا جو بھی علم کے مشاغل سے مصروف ہوتا ہوں. وہ پوچھا اتنا آپ کرتے ہیں، آپ کو ملا کیا ہے؟ کب کیا ملا یہ تو بات کی بات ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ وقت خلیفہ گھوڑے سے اتر کر میرے سے ملاقات کر رہا ہے. علماء کا مقام ہے، علماء کی تعظیم ہے، علماء کا ادب ہے. اور ہمارے پچھلوں میں سے واقعات دیکھیے کس قدر علماء کو اہمیت دی جاتی تھی، گھروں پر بلایا جاتا تھا، ان سے دعائیں کروائی جاتی تھی. ان کے بارے میں ایسی زبان درازی پہلے نہیں ہوتی تھی جو اب ہے. اس میں میڈیا کا بھی ایک کردار ہے، بالکل جیسے نقشہ نہیں بدل رہا، اور جس کو دیکھو اپنی طرف سے اپنے فلسفے جھاڑتا رہتا ہے. اس قدر قرآن سکھانے والے علماء، حدیث سکھانے والے علماء، فقہ سکھانے والے علماء، ان کی تعظیم نہیں کرو گے تو کس کی کرو گے یار؟ ان کی اہمیت کو نہیں جانو گے تو کس کی اہمیت کو جانو گے؟ پھر اگر اس قدر باتیں کی جائیں تو امیر سنت نے ایک سوال نقل کیا ہے کہ جیسے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے. اب یہ کتاب بھی کوئی پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں سے خیال آتا ہے کہ وہ یوں کہے کہ مولویوں کو تو کفر کے فتوے دینے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک زبان ہے، جب دیکھو کفر کا فتویٰ داغ دیتے ہیں. تو امیر سنت نے ایسے شخص کے لیے کچھ مدنی پھول عطا کیے ہیں. لکھتے ہیں اس طرح کے تاثرات کا اظہار یقیناً دین سے دوری کا نتیجہ ہے. اسی دوری نے بعض لوگوں کو بے باک بنا دیا ہے. علماء دین کی حقیقت ہی نہیں سمجھتے، انہیں اتنا بھی احساس نہیں کہ آخر وہ کن ہستیوں کی عزت و ناموس پر حملہ کر رہے ہیں، کن ہستیوں کی، کن کے خلاف دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں. ان کے خلاف جن کو دین میں ستون کی حیثیت حاصل ہے، جو دین کے محافظ ہیں. لا ریب و شک علماء دین بہت بڑی شانوں کے مالک ہیں. ان کی مخالفت سبب ہلاکت اور ان کی اطاعت دونوں جہانوں کے لیے
باعث سعادت ہے۔ پھر قرآن پاک کے 5ویں پارے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 امیل سنت نقل کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت و حنان اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، خواہ دینی حکومت والے ہوں جیسے عالم، مرشد کامل، فقیہ، مجتہد، یا دنیاوی حکومت والے جیسے اسلامی سلطان اور اسلامی حکام، لیکن دینی حکام کی اطاعت دنیاوی حکام پر بھی واجب ہوگی۔ کتنا پیارا مدری پھول ہے کہ دینی حکام کی اطاعت دنیاوی حکام پر بھی واجب ہوگی، مگر ان دونوں کی اطاعت میں یہ شرط ہے کہ نص کے خلاف حکم نہ دیں، ورنہ ان کی اطاعت نہیں۔ مزید فرماتے فقہا کی طرف رجوع کرنا بھی رسول ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ فقہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا حکم سناتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اللہ عز و جل کی اطاعت ہے، ایسے ہی عالم دین کی فرما برداری رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ مطلقاً یہ بات کہی گئی، جیسا کہ سوال جو ہوا پیچھے کہ جو اعتراض ہوا تو بلا تخصیص مطلقاً یہ بات کی گئی ہے کہ مولویوں کو تو کفر کا فتویٰ دینے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے معاذ اللہ عز و جل خود یہ جملہ انتہائی سخت ہے، اس میں علماء دین کی توہین کا پہلو واضح ہے، بلکہ علماء دین کی توہین ہی مقصود ہو تو کھلا کفر اور ارتداد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، 3 شخصوں کے حق کو ہلکا نہ جانے گا مگر منافق، کھلا منافق۔ نمبر 1 وہ جسے اسلام میں بڑھاپا آیا، نمبر 2 علم والا، نمبر 3 عادل بادشاہ۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 649 پر علماء دین کی توہین کرنے سے متعلق فرماتے ہیں، سخت حرام، سخت گناہ، اشد کبیرہ، عالم دین سنی صحیح العقیدہ کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور حق بات بتائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب ہے، اس کی تحقیر توہین معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین ہے، اس کی تحقیر معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین ہے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی موجب لعنت الہی و عذاب علیم ہے۔ شیطان لوگوں کے دلوں سے علماء دین کی وقعت نکالنا چاہتا ہے۔ سمجھو، یہ میرے مدری چینل کے ناظرین سمجھو، اس بات کو غور سے سنو، بہکو مت، بیجا جذباتی مت ہو جاؤ، ہوش کے ناخن لو، ہوش کے۔ کس کے در پہ ہو؟ کس پر انگلی اٹھاتے ہو؟ ارے کس کے در سے دور بھاگتے ہو؟ شیطان لوگوں کے دلوں سے علماء دین کی وقعت نکالنا چاہتا ہے تاکہ علماء کرام جب کسی بات کو اللہ رب العزت اور مصطفیٰ جان رحمت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی و معصیت قرار دیں تو لوگ ان کی نصیحت پر کان نہ دھریں اور بے دھڑک شیطانی کاموں میں لگے رہے۔ ارے چھوڑو چھوڑو، مولانا کا تو کام یہی ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔ کیا آپ لوگوں نے نہیں سنا؟ یا جو اس وقت سن رہے ہیں مجھے، کیا آپ لوگوں نے نہیں کہا ہوگا ان میں سے ایک تعداد رہے؟ ارے چھوڑو یار، ان کا تو کام ہی یہی ہے، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، کیا کھائیں؟ مٹی کھائیں، بھوکے رہیں؟ ارے بھائی جو چیز حرام ہے اس کو حرام نہیں کہیں گے یار، جو چیز ناجائز اس کو ناجائز نہیں کہیں گے۔ یہ کاروبار مت کرو، کیا مفتی تمہیں منع کرے کہ ناجائز ہے مت کرو، کیا تم اس کی بات نہیں مانو گے؟ ارے بھائی مولانا پھر کیا کرے بھائی، بھوکے رہیں؟ بھوکے کیا رہے یار، کاروبار کرنے کے 100 راستے ہیں، کاروبار کرنے کے 1000 راستے ہیں، کمائی کے سینکڑوں راستے ہیں، اس کو بند کرو، دوسرا اختیار کرو۔ تم تو موٹر وے پہ جاؤ اور تمہیں کوئی پولیس والا کہے کہ آپ رانگ وے پر آگے، پولیس ٹرن یور کار، آپ کہتے ہو یس سر، سلوٹ مارتے ہو، تھینک یو بولتے ہو اور کار گھما کر چلے جاتے ہو۔ موٹر وے پہ کھڑا ہوا پولیس تم کو روٹ بدلنے کا کہے تو تم روٹ بدل دو، اور میرے دین اسلام کا عالم تمہیں کاروبار بدلنے کا کہے تو تم کاروبار نہیں بدلتے، تم راستہ نہیں بدلتے۔
موٹر وے کا اگر وہ روٹ جانتا ہے تو عالم اسلام دین اسلام کے سارے روٹ جانتا ہے. یہ تمہیں جو روٹ بتاتا ہے اس روٹ پہ چلو, یہ جو تمہیں راستہ بتا راستے پہ چلو. قرآن نے ان کی طرف رہنمائی کی ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن پاک کا اس حکم تم کو نہیں آتا؟ کیا تم نے یہ حکم نہیں سنا؟ کیا تم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہمارا رب فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اہل علم ہی لڑتے ہیں, خوف خدا والے علماء ہیں. اللہ تعالیٰ جاہلوں کو دوست نہیں رکھتا, اللہ عالموں کو دوست بناتا ہے. کیا آپ نہیں جانتے ہو؟ کیا یہ علماء, یہ دین اسلام, یہ علم دین کی جو فضیلتیں ہیں اور یہ جو علم کی فضیلتیں آئیں, جو علماء کی فضیلتیں آئیں, یہ کن کے لیے ہیں؟ جو قرآن کا, حدیث کا, فقہ کا, اسلام کا علم رکھتے ہیں ان کے لیے ہیں. نہ کہ جن علوم کے پیچھے دنیا پاگل ہے اسلام کے علم کو چھوڑ کر. کہ ان کی فضیلتیں, کہ سمندر میں مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتی ہے, کہ دین اسلام سیکھنے والے, علم دین سیکھنے والے طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہیں. کہ سوراخوں میں چوٹیاں کس کے لیے دعائیں کرتی ہیں؟ فرشتے کن کی راہوں میں بازو بچھا دیتے ہیں؟ بولو نا, کن کی راہوں میں فرشتے بازو بچھاتے ہیں؟ کن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ ارے وہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی بات پر قسم لے لے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے؟ وہ کون ہے جن کے اشاروں سے تخت کے تلخت الٹ دیے جاتے ہیں؟ وہ کون ہے جن کی دعاؤں سے لوگوں کے لوگ ویران کر دیے جاتے ہیں؟ وہ کون ہیں؟ وہ علماء اہل سنت ہیں, وہ علماء حقہ ہیں, وہ دین اسلام کی ستون ہیں, دین اسلام کے محافظ ہیں, علماء ربانیین ہیں, اولیاء کاملین ہیں. آج تک ان کی حکومتیں قائم ہیں. ارے دیکھو میرے داتا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو, آج بھی ان کی سلطنت کا ڈنکا بج رہا ہے. ارے جاؤ ہند میں جا کر غریب نواز کے دربار میں جا کر حاضری دے کر دیکھو, آج بھی ان کی سلطنت کا ڈنکا بج رہا ہے. ارے جانا ہے تو باب المدینہ میں عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں حاضری دے کر دیکھو کس قدر باب المدینہ کے سینے پر بیٹھے اپنی حکومت کا سکہ جما کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے سمندروں کے محافظ بنے ہوئے ہیں, ہماری سرحدوں کے محافظ بنے ہوئے ہیں. کیسے کیسے طوفان, کیسے کیسی مصیبتیں, کیسی کیسی بلائیں آنے کا نام لیتی اطلاع آتی ہیں, مگر ان علماء کرام کی, ان اولیاء کرام کی برکتیں ہیں. طوفان ٹل گئے, مصیبتیں ختم ہو گئیں. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ان کی قدر نہیں کریں گے, ان کا ادب نہیں کریں گے, ان کا احترام نہیں کریں گے. مسجد کا امام ہے, قرآن جانتا ہے, حدیث جانتا ہے, فقہ جانتا ہے, اور تمہیں نماز پڑھاتا ہے. ان کی ادب ہے, ان کا احترام ہے, ان کی تعظیم ہے. اور ایسے لوگ ہیں جو آج بھی ان کی قدر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو رحمت کا مستحق قرار دیتے ہیں, رحمتیں لیتے ہیں, برکتیں لیتے ہیں. آج بھی پیران عظام پر جان نچھاور کرنے والے مریدین موجود ہیں. آج بھی مرشد کامل کے پیچھے چلنے والے مرید موجود ہیں, اگرچہ اوسا انداز مریدوں کا پھر بھی نہ رہا. جو تھے اب ایسے مرید نہیں ملتے. بندہ مرشد کامل کرتا ہے. ارے میں بولتا ہوں پہلے مرید کامل تو بن جا. ارے پہلے کچھ اپنی منزل کا تو کچھ ٹھکانہ کر, پہلے اپنے جہاز کو تو کچھ صحیح لنگر دے. تیرا اپنا جہاز ڈماڈول ہے, تیری اپنی کشتی جھول رہی ہے. اس کو تو حسن اعتقاد اور حسن ظن اور اچھے گمان کا لنگر دے کر پہلے اس کو تو ٹھہراؤ دے, پھر کسی اور کی طرف نظر کر کے دیکھنا. تیرا اپنا انداز ہی بگڑتا جا رہا ہے. تو ذرا غور کیجئے. علماء دین کی تعظیم اور ان کا ادب اور ان کی بارگاہ کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہمیں شیطان کے وار کو ناکام بناتے ہوئے ہر دم بعمل عالموں کے دامن سے وابستہ رہنا چاہیے تاکہ دینی معلومات ہوتی رہیں, ورنہ شیطان کے ایمان چھیننے میں کامیاب نہ ہو جائے. علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں ایمان کا معاملہ بے حد حساس ہے. عقائد و نظریات بگڑ جانے یا الفاظ کفر کی تحسین یا افعال ارتداد کے ارتکاب کے سبب ایمان ضائع ہو گیا تو کیا ہوگا. سیدنا امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں سقرات کے وقت شیطان دائیں جانب سے آتا ہے
اور یہودی دین کا اچھا ہونا بیان کرتا ہے. اس کے باپ کا روپ دھار کر یہودی مذہب قبول کرنے کے لیے اکساتا ہے. اگر قبول نہ کرے تو پھر شیطان بائیں جانب سے آتا ہے اور اس کی ماں کا روپ دھار کر عیسائی یعنی کرسچنوں کا مذہب قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے. اور بعض روایت میں یہ ہے کہ شیطان ایسے موقع پر پانی کا پیالہ لے کر آتا ہے کہ اگر تو وہ کہہ دے جو میں کہہ رہا ہوں اور دعوت کفر دے رہا ہوتا ہے، یعنی تو اسلام چھوڑ کر کافر ہو جائے، تو یہ تو پیالہ تجھے پیش کر دوں گا. یا اللہ، ہم تیری رحمت کے بھکاری ہیں، تو سے ایمان کی حفاظت کے طلبگار ہیں. محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے مولا، نزا کے وقت ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے. اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت کر. یا اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت کر. نزا کے وقت کہیں ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد. میرا ایمان رکھ لینا سلامت اے میرے اللہ، میرا ایمان رکھ لینا سلامت اے میرے اللہ. اے اللہ، ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں. اللہ تو ہمارے دل میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علماء کی محبت داخل کر دے، ان کا ادب داخل کر، ان کی تعظیم داخل کر. ہمیں ہر اس قول سے بچا، ہمیں ہر اس فعل سے بچا مولا جس سے تیری ناراضگی ہو، جس سے ہمارا ایمان برباد ہو سکتا. مولا تو ہمیں ہر اس عمل سے بچا لے، تو ہمیں ہر اس قول سے بچا، تو ہمیں ہر اس فعل سے بچا. یا اللہ، جب شیطان نزع کے وقت ہمارے پاس آئے تو اللہ ہمیں بھٹکنے سے بہکنے سے بچا لینا. ہم مولا اپنا ایمان سلامت لے کے جائیں، ایمان سلامت لے کے جائیں. بڑا نازک معاملہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑا نازک معاملہ ہے. بدقسمتی سے آج ایمان کی سلامتی کی سوچ نہیں ہے، ایمان کی سلامتی کا ذہن نہیں ہے. بک 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 کرتے رہو، ضروریات دین کا انکار کرو، کبھی اللہ کی بارگاہ میں کفر کرو، گستاخی کرو، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو، کبھی ضروریات دین کا انکار کرو. اور جب تمہیں کوئی عالم باعمل، کوئی مفتی اسلام، کوئی محافظ اسلام تم پر کوئی حکم لگا دے تو کہتے جناب ان کو کیا ہو گیا ہے، ان کو جب دیکھو حکم لگانے آتا ہے. ارے عقل مند بنو، بے وقوفوں جیسی بات کیوں کرتے ہو؟ ارے جب جرائم بڑھ جائیں گے، جرم بڑھیں گے تو قاضی کیا کرے گا؟ جرم کم تھے تو قاضی تھوڑوں کو سزا دیتا تھا، جب جرم بڑھ گئے تو قاضی نے سزا دینی بڑھا دی. ارے نادان ہوگا جو قاضی کو برا کہے گا کہ جب دیکھو جس کو دیکھو سزا سنا دیتا ہے. نہیں، قاضی کو برا کہنے والے کو لوگ بے وقوف کہیں گے. لوگ یہی کہیں گے قاضی کو برا مت کہو، جرم کے خلاف آواز اٹھاؤ، جرم کے خلاف آواز اٹھاؤ. یہ جرم کرتے ہیں تو قاضی فیصلہ سناتا ہے، یہ جرم کرنا بند کر دے، قاضی فیصلہ سنانا بند کر دے گا. اور کہاں ہر جرم کی سزا ایک ہے؟ کہاں ہر جرم کی سزا ایک ہے؟ نماز قضا کرنا یہ بھی تو جرم ہے، روزے قضا کرنا یہ بھی تو جرم ہے، زکوٰۃ نہ دینا یہ بھی تو جرم ہے، جھوٹ بولنا یہ بھی تو جرم ہے. تو جیسا جرم ویسے سزا، اس جرم کی الگ سزا ہے، شراب کی الگ حدود ہیں، حد قائم کی گئی ہیں، چوری کی الگ حد قائم کی گئی ہیں، بدکاری کی الگ حدود ہیں، الگ حد ہے، اس کی الگ سزا ہے. وہ بھی شادی شدہ ہو تو الگ سزا ہے، غیر شادی شدہ ہو تو الگ سزا ہے. عورت حاملہ ہو جائے تو معاملہ جدا ہو جاتا ہے. اسلام نے ہر ایک کے لیے جدا جدا قانون بنا دیے. جب ملک کے قانون کا اتنا دفاع ہوتا ہے، ملک کے ادارے ہوتے ہیں، ملک کا کوئی قانون ہوتا ہے، ملک کا کوئی کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ملک کے اہم ترین ادارے ہوتے ہیں، اہم ترین منصب ہوتے ہیں، کسی کو اس کے بارے میں بولنے کی جرت نہیں ہوتی، کسی کو اس کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اگر بات کر لی جائے کورٹ مارشل کر دیا جاتا ہے، بات کر لی جائے بغاوت کا مقدمہ جاری کر دیا جاتا ہے. کانسٹیٹیوشن کے خلاف، حکومتی اداروں کے خلاف، حساس اداروں کے خلاف جب کوئی بات کرے اس کے خلاف مقدمہ قائم کر کے اس کو سزا سنا دی جاتی ہے. ہر ملک، ہر ادارہ، ہر تنظیم، ہر ریاست اپنے کچھ قانون رکھتی ہے، اس قانون کی حفاظت کے لیے، جرائم کو ختم کرنے کے لیے کچھ سزاؤں کا تعین کرتی ہے. اسلام اسے سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے، اسلام بھی کچھ قانون رکھتا ہے، اس کے بھی کچھ اصول ہیں،
اس کے بھی کچھ پرنسپلس ہیں. یہ کرو گے تو یہ حکم، یہ کرو گے تو یہ حکم، یہ کرو گے تو یہ حکم. تم جیسا جرم کرو گے میرے اسلام کا محافظ علماء اہل سنت مبلغین اسلام محافظ اسلام تم پر ویسا ہی حکم لگائیں گے. تم جرم کرنا بند کر دو، تم پر حکم لگنا ختم ہو جائے گا. ان کو برا بھلا کہہ کر اپنی زبان کو خراب مت کرو. ان کو برا بھلا کہہ کر اپنی آخرت کو داؤ پہ مت لگاؤ. آؤ علماء اہل سنت کے قدموں میں آ جاؤ، ان کی محبت دل میں پیدا کرو. امیل سنت کا یہ شعر یاد آ رہا ہے. مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. میرے آقا امیر علیہ سنت لکھتے ہیں علماء اسلام کا کام تو اللہ رب الانام عز و جل اس کے پیارے رسول شہنشاہ انبیاء کرام صلی اللہ تعالی وسلم کے پیغام کو درست طریقے پر عام فرمانا ہے. علماء دین تو شریعت کے قوانین کے محافظین ہیں. علماء کرام تو دین اسلام کے احکام کے مطابق ہی کسی چیز کو حلال یا حرام، کفر یا اسلام قرار دینے کے پابند ہیں. اپنی طرف سے ہرگز کچھ نہیں کہتے. یہی ان کا منصب ہے. یقیناً علماء دین ہی کی برکتوں، کوششوں، علمی کاوشوں اور مساعی تبلیغ سے گلزار اسلام کی بہاریں. علماء حق ہی کی بدولت گلشن اسلام ہرا بھرا لے لہا رہا ہے. اگر علماء ہی معدوم یعنی ختم ہو جائیں تو کفار کو اسلام کی دعوت کون دے گا؟ کفار کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے مسکت یعنی خاموش کر دینے والے جوابات کیسے دیے جا سکیں گے؟ عامت المسلمین کو ارکان اسلام کی تعلیم دینے کی ترکیب کیسے بنے گی؟ انہیں قرآن و حدیث کے رموز یعنی بھیدوں سے کون آشنا واقف کرے گا؟ علماء ربانیین کی بارگاہوں میں حاضری توبہ کی توفیق ملنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کرنے کا سبب بن سکتی ہے. چنانچہ ایک عظیم تابعی بزرگ و زبردست عالم دین حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کسی نے عرض کی کہ میں نے خواب میں کعبہ مشرفہ کے اوپر خود کو نماز پڑھتے دیکھا. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب ارشاد فرمایا، خدا کا خوف کر، شاید تو دین اسلام سے پھر گیا ہے. اس نے عرض کی میں توبہ کرتا ہوں کیونکہ تقریباً 2 ماہ سے فرقہ قدریہ یعنی تقدیر کا انکار کرنے والے فرقے کے عقائد پر ہوں. یہ ہے ہمارے علماء، یہ ہمارے اکابرین جو ایمان کے تحفظ کے لیے کس قدر رہنمائی کرتے ہیں، کس قدر ایمان کی حفاظت کا ہمیں ذہن دیتے ہیں. اور ہم انہی کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتے. ہم انہی کے بارے میں کلام کرتے ہیں، ہم انہی کی گستاخیاں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو علماء کا ادب، علماء کا احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کا جذبہ عطا فرمائے. وہ فتویٰ جو میں اعلیٰ حضرت کا بیان کر رہا تھا، یہ تو میں نے وہاں تک روکا تھا جہاں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عوام کو نصیحت کی، عوام کو سمجھایا کہ تم اعتراض مت کرو، چپ رہو، استفادہ کرو. کن سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ ساری وضاحت میں کر چکا. اب کچھ مدری پھول علماء کے لیے امام اہل سنت نے عطا کی ہے. فرماتے ہیں فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ نمبر 98 پر، علماء کو چاہیے کہ اگرچہ خود نیت صحیحہ رکھتے ہوں، اوپر جو تھا نا کہ نیتوں سے احکام بدل جاتے ہیں، اب نیچے ارشاد فرماتے ہیں علماء کو چاہیے کہ اگرچہ خود نیت صحیحہ رکھتے ہوں، عوام کے سامنے ایسے افعال جن سے ان کا خیال پریشان ہو نہ کریں. کہ اس سے 2 فتنے ہیں. جو معتقد نہیں، ان کا معترض ہونا، غیبت کی بلا میں پڑنا، عالم کے فیض سے محروم رہنا. کتنا
پیارا مدنی پھول دیا. اس میں بھی عوام کی رہنمائی کی ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت نے کہ اگر وہ معتقد نہیں ہے, جیسے آج کل کئی ایسے لوگ ہیں, ہر ایک نہیں ہے, تو وہ غیبت میں پڑے گا. اور اس علماء کی غیبت کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں. پھر فیض سے محروم رہنا علماء کی, اور جو معتقد ہیں ان کا اس کے افعال کو دستاویز بنا کر بے علم نیت خود مرتکب ہونا. اللہ کے ساتھ کتنا پیارا مدنی پھول ہے کہ چونکہ اس کو آپ کی نیت کا ہی نہیں پتا ہے, معتقد آپ جو کرو گے وہ کرے گا, لیکن آپ نے جس نیت سے اس عمل کو اچھا کر دیا, وہ چونکہ وہ نیت نہیں جانتا اس لیے وہ نیت نہیں کرے گا, تو وہ اس عمل کو اسی بری کی برے معاملے بھی کرنا گزرے. یہ کتنا پیارا, کتنا اہم اور کتنا گہرا مدنی پھول, اور یہ حصہ ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت کا. فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان فتاوی رضویہ. پھر بڑا پیارا مدنی پھول علماء کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں عالم فرقہ ملاماتیہ سے نہیں کہ عوام کو نفرت دلانے میں اس کا فائدہ ہو, کہ لوگ اس کی ملامت کریں گے اور اس کو فائدہ ہوگا, یہ ایک الگ ایک طبقہ ہے, بلکہ مسند ہدایت پر ہے. عوام کو اپنی طرف رغبت دلانے میں ان کا نفع ہے. پھر حدیث کوٹ کرتے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, اللہ پر ایمان کے بعد سب سے بڑی عقل مندی لوگوں کے ساتھ محبت کرنا ہے. اور دوسری حدیث نقل کرتے ہیں محبت پھیلاؤ نفرت نہ پھیلاؤ. فرماتے احیاناً ایسے افعال کی حاجت ہو تو اعلان کے ساتھ اپنی نیت اور مسئلہ شریعت عوام کو بتا دے. واللہ تعالی عالم. اللہ تبارک و تعالی ان مدنی پھولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر مجھ سے کہیں غلطی کوتاہی سمجھنے میں بیان کرنے میں ہوئی, اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے. اس پر مجھے یہ جو بھی ہوا نا کہ اعلان کر دے بتا دے, اس پر مجھے انبیاء سنت کی ایک ادا یاد آ گئی. واقعی اس پر عمل کرتے ہوئے میں نے انبیاء سنت کو دیکھا. ایک مرتبہ اسلام بھائی کے ساتھ انبیاء سنت جلوہ گر تھے, تو آپ کے پاس جو بوتل تھی اس میں آب زمزم تھا. بسا اوقات آپ اپنے پاس پانی کی بوتل میں زمزم رکھتے ہیں, رغبت بھی آپ کو زمزم سے, لیکن اس پر لکھا نہیں ہے کہ زمزم ہے. آپ نے گلاس میں لیا اور پیا, پینا کھڑے ہو گئے. لوگ اسلام جو بھی جماعت ہے دیکھ رہے تھے. اب ہو سکتا ہے اس پہ بعض کے ذہنوں میں خیال آیا ہو یہ کیا طریقہ ہو گیا کہ کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہیں, مگر اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کو دیکھیے اور امیل سنت کے عمل کو دیکھیے. پانی پینے سے پہلے آپ نے فرمایا یہ زمزم ہے اس لیے کھڑے ہو کر پی رہا ہوں, اور پھر پانی نوش فرمایا. یہ تھا امیل سنت کا عمل کہ عوام کو وسوسوں سے بچایا. لیکن مرید کو چاہیے کہ ایسے معاملے میں وسوسہ بھی نہ لائے. اگر پانی بھی کھڑے ہو کر پیتا ہے تو کون سا گناہ کر رہا ہے, بلکہ مرید کو حسن زن کی کم از کم کی بات کر رہا ہوں, کم از کم کی بات کر رہا ہوں, کم از کم کی, کہ مرید کو یا معتقد کو, اہل محبت کو, علماء سے محبت کرنے والوں کو, اولیاء کاملین سے محبت کرنے والوں کو, ارے کم از کم اس مقام پر تو آئے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر پانی پیے تو حسن زن یہاں تو رکھے کہ زمزم پی رہے ہوں گے یار. یہ کم از کم کی بات کر رہا ہوں. زیادہ سے زیادہ تو اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کی کہ اگر مرشد کو کبیرہ کرتا دیکھو تب بھی اعتراض نہ لاؤ, کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اس کام کی کوئی دلیل موجود ہو جسے تم کبیرہ سمجھتے ہو. کہ اعلیٰ حضرت نے کتنے واضح لفظوں میں فرمایا کہ عوام تو اپنے افعال پر قیاس کرتی ہے نا, انہیں کیا پتا کہ یہ عالم, یہ مفتی, یہ پیر, یہ شیخ, یہ اس عمل پر کون سی دلیل رکھتا ہے. آپ تو اتنی بات جانتے ہیں جتنا آپ کو پتا ہے نا, اور وہ اتنا جانتا ہے جتنا اس کو پتا ہے. آپ اپنے علم کے مطابق اس پر تنقید کر رہے ہیں
اور وہ اپنے علم کے مطابق عمل کر رہا ہے، وہ اپنے عمل میں آگے بڑھ رہا ہے اور آپ تنقید میں پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ واللہ تعالی عالم، اللہ تبارک و تعالی ان مدنی پھولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مجھ سے کہیں غلطی کوتاہی سمجھنے میں بیان کرنے میں ہوئی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے۔ صلو علی الحبیب